بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسنت کے موسم میں اکثر آپ نے بھی پتنگ اڑائی ہوگی اور میں نے بھی۔ یہ ایک بہت اچھا موسم ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتنگ اڑا کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک بچہ اپنی دادی اماں کے ساتھ چھت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اوپر کیا دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف وہ رنگ برنگے پتنگ اڑ رہے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی پتنگ اڑاؤں۔ وہ اپنی دادی اماں سے کہتا ہے مجھے بھی ایک خوبصورت پتنگ لے کر دو، میں نے بھی اڑانی ہے۔ تو اس کی دادی اماں کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اس کے لیے ایک اچھا سا پتنگ لے کر آتی ہے، وہ اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے پتنگ اوپر اڑتی ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی پتنگ دیکھتے ہی دیکھتے سب پتنگوں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر ایک خاص حد تک جا کر وہ رک جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پتنگ جو ہے اور اوپر جائے۔ وہ اپنی دادی اماں سے کہتا ہے کیوں نہ ہو کہ میں اس ڈور کو کاٹ دوں تاکہ یہ پتنگ جو ہے آزاد ہو جائے اور اوپر چلی جائے۔ تو اس کی اماں کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ خوش ہیں بیٹے ایسے کرو۔ تو اس نے وہ پتنگ کی ڈور جو وہ کاٹ دی۔ جب وہ ڈور کاٹی تو پتنگ جب اور اوپر جانے لگی، بچہ اور بھی خوش ہوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھ رہا تھا پتنگ نیچے کی طرف آئی اور ایک چھت کے اوپر گر گئی۔ وہ دادی اماں سے کہنے لگتا ہے میں نے تو اس لیے اس کو آزاد کیا تھا کہ یہ اور اوپر جائے، میرے ہاتھ میں یہ بندھی ہوئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو آزاد کروں، میں اس کو آزاد کروں گا اور یہ اوپر جائے گی، لیکن اوپر جانے کے بجائے یہ تو نیچے گر۔ تو دادی اماں نے کہا بیٹے پہلے یہ پتنگ تھی، اس کے ساتھ جو آپ کی ڈور تھی اس نے اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا، پھر آپ کے ہاتھ نے بھی اس کو سپورٹ دی ہوئی تھی، جتنی بھی تیز ہوائیں چل رہی تھی لیکن وہ پتنگ نیچے نہیں گر رہی تھی کیونکہ اس کو آپ کی بھی سپورٹ تھی اور ڈور کی بھی۔ صحیح آپ نے وہ ڈور کاٹی، وہ پتنگ نیچے گری۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے پاؤں میں زنجیریں باندھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں نکل سکتے، تو ہمیں یہ زنجیریں توڑ دینی چاہیے۔ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے عزیزوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم آگے نہیں نکل رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال بھی اس پتنگ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی زمین پر گر جاتے ہیں۔ دوستو ہمیشہ اتفاق میں برکت ہے۔ ان سب رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم آگے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں بھینسیں پورے جنگل میں آزادی سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں گیدرنگ ہوتی ہے، ان میں ایک اکٹھ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شیر حملہ کرتا ہے تو پہلے حملہ کرنے سے وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا حال کیا ہوگا، اور جو ہی وہ حملہ کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام بھینسیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جانور بھی آپ دیکھ لیں، ہاتھی ہے، زرافہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب گیدرنگ میں ہوتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں اکٹھے کہ کوئی ان کو ایسے نہ شکار کر لے، اس لیے ان کا اتحاد ان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ مل کر اکٹھے ہو کر جب ہم رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہمیں ملے گی اور ہم بلندیوں کو چھوئیں گے۔ السلام۔